بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو علماء اہل سنت و جماعت لاہور، یہ جو گروپ بنا ہے نا جی، کاش فقیر کی ذاتی طور پر یہ خواہش ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا۔ میری ذاتی خواہش یہ ہے، آرزو یہ ہے کہ جو صحیح العقیدہ، جید اور محب وطن اور مخلص اور ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شریک ہونے والے جو علماء ہیں، ائمۃ المساجد ہیں، نائب امام اور خطیب ہیں، اگر یہ لاہور کی سطح پر یا ایک خاص یونین کونسل کی سطح پر ایکا کر لینا جی، کہ آج کے بعد اگر کسی دنیا دار کمینے نے، کسی چودھری نے، کسی وڈیرے نے امام مسجد کی توہین کی، مؤذن کی توہین کی، نائب امام یا مدرس کی یا قاری صاحب کی توہین کی، یا برا بھلا کہا یا گھٹیا تصور کیا، یا اس کو مسجد سے بلا وجہ، یعنی کوئی شرعی عذر نہ ہو، اللہ نہ کرے، اور ایسا کوئی الزام نہ ہو جو کل کو ثابت ہو جائے، تو ان تمام چیزوں سے ہٹ کے اگر کوئی ویسے بغض، اناد، یا کوئی امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، وہ حق بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں جی، وہ جناب کسی کہانیاں نہیں، یا انتظامیہ کو وہ اس کی خوشامد نہیں کرتے، بس وہ اپنے کام سے کام، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر پھر کوئی انتظامیہ یا چودھری یا وڈیرا اگر ایسی کوئی بے غیرتی کرتا ہے، بے شرمی کا مظاہرہ کرتا ہے، یا ہٹ درمی یا ضدی پن کا مظاہرہ، تو اگر یونین کونسل کے بھی اگر علماء یو سی لیول کے، حالانکہ ماشاءاللہ کافی تعداد میں ہوتے ہیں، ائمۃ المساجد، دیگر مساجد کے علماء، ائمۃ المساجد، مؤذن اور دو چار نمازی بھی ہر مؤذن اور ہر خطیب اور ہر امام اور نائب امام کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں مخلص طریقے سے، اگر اس طرح کا کوئی ایک ایسا سسٹم بنا لیا جائے کہ اگر کسی مسجد میں کوئی ایسا چودھری کوئی ایسی بکواس کرتا ہے تو وہ سارے اکٹھے ہو کے ایک دفعہ اس کو محبت سے، پیار سے بھی ایسا کو بتائیں، کوئی شرعی عذر ہے تو پھر بتائیں، ہم خود ہی جناب ان کو ایسا جناب ایسی ان کی تیسی، لیکن اگر کوئی نہیں اور بلا وجہ آپ تنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی کے کہنے پہ جناب، تو پھر آپ کی ایسی کی تیسی، اگر ہمارے خطیب صاحب کو، ہمارے امام صاحب کو، ہمارے مؤذن کے خلاف کسی نے کوئی بات کی تو پھر اس کا جو اشر ہم کریں گے پھر پوری دنیا دیکھیں گی۔ یہ مسجدیں تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہیں کہ جس کا جی چاہتا ہے جناب خطیب اور امام ممبر رسول اور مصلی رسول پہ بیٹھنے والوں کو تم جناب کان سے پکڑ کے نکال دیتے ہو، تم ہوتے کون ہو؟ دو ٹکے کے لوگ۔ لیکن اس میں اخلاص ضروری ہے علماء کے اندر۔ بدقسمتی یہ ہے، معذرت کے ساتھ سچی بات کرنے لگا ہوں، اور یہ میرا مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے، مثال کے طور پہ اگر کسی حوالے سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے اور ساتھ والی مسجد کے کسی امام یا خطیب کو پتہ چلتا ہے جناب کہ آج فلاں مسجد میں امام صاحب کے ساتھ انتظامیہ کو تھوڑی سی کوئی گڑبڑ نظر آتی ہے، تو مولوی صاحب، قاری صاحب، خطیب صاحب وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر انتظامیہ کی خوشامد اور چاپلوسی، جی ہمیں رکھ لیں، یہ تو بندہ ہی نہیں ٹھیک ہے، یہ تو مجھے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا، جی وہ اگر 15 لیتا ہے تو مجھے 12 دے دیں، میں جناب انشاءاللہ تعالی جو آپ کہیں گے، دیکھنا پھر مسجد کی رونق کیسے ہوگی۔ یعنی اس طرح یہ ہمارے اندر بھی ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو اس طرح کی خباثتیں، غلاظتیں وہ بکھیرتی رہتی ہیں۔ اگر ہم سب ایکا کر کے اخلاص نیت کے ساتھ، آج سب دوست میری اس بات کی تائید بھی کریں گے، خدا کی قسم میں فرنٹ لائن پہ میں ہوں گا، یہ نہیں ہے کہ میں کہوں جی میں آپ کے پیچھے پیچھے، نہیں، ہم فرنٹ لائن پہ کھیلنے والے ہیں اللہ کے فضل سے۔ میں دیکھتا ہوں کون الو کا پٹھا، کوئی چودھری، کوئی وڈیرا، کوئی نواب کسی امام صاحب کو بات کرے، یا کسی خطیب یا مؤذن کو کہے، یا کوئی دنیا دار کمینہ کتا آ کے امام صاحب کو مصلی رسول پر بیٹھنے والے کو کہے جی یہ پنکھے کیوں نہیں بند ہوئے، یہ موٹر کیوں نہیں چلائی، یا آپ 2 منٹ لیٹ کیوں ہے، کسی کی جرت ہے کوئی بات کرے؟ یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں جو ہمیں اب درست کرنا ہوں گی، اور ان کمی اور کجیوں کا ہمیں ازالہ کرنا ہوگا۔
ایکا کرنا ہوگا اخلاص کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، اور ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ کو، اگر کوئی ساتھی دکھی ہے تو اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا چاہیے۔ کیا ہم ساری زندگی ممبر رسول مصلی رسول پہ بیٹھتے ہوئے یہی صرف سنانے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں کہ حضور نے فرمایا مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے؟ کیا یہ صرف سنانے کے لیے ہوتی ہیں، دوسروں کے لیے ہوتی ہیں؟ ہم پہ یہ اپلائی نہیں ہوتی، یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوتا ان کا، کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، قرآن کریم انما المؤمنون اخوان، یہ پھر ساری چیزیں کہاں جاتی ہیں؟ اقبال نے تو کہا تھا، اسی تصور کو لے کے اقبال نے کہا تھا نا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے، ہیں جی، یعنی کانٹا اگر کابل میں چبھتا ہے تو ہندوستان میں بیٹھے ہوئے جناب جوان بزرگ کو اس کی شدت اور اس کی عدت اور اس کی تکلیف محسوس ہو، یار میرے بھائی کو کابل میں کانٹا کیوں چبھا ہے؟ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ لیکن بد نصیبی ہے ہمارے اندر بھی بہت ساری کمزوریاں ہیں کہ جن کمزوریوں کی بنیاد پہ دوسرے پھر فائدہ اٹھاتے ہیں، کہہ دے مولوی دے پیچھے ہے تے کوئی نہیں، انہوں رگڑا دو کڈو انہوں جناب، اور جس نے خدا کے بندے 5-10 سال 6 سال محنت کی ہوئی ہے جی، اب اس کے بچے مقامی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، یا وہ اتنا سامان ہے وہ کہاں لے کے جائے گا؟ اگر ہمارے اندر ایکا ہو، جرت ہو، کسی کی جرت ہے وہ بات کرے، ایسی کی تیسی اس کی جناب نہ کر دیں، تو اس کے بارے میں ذرا سوچنا چاہیے۔ میسج میرا تھوڑا لمبا ہو گیا ہے، معذرت کے ساتھ، اس میسج کو سارے سنیں، تحمل سے سنیں اور اس پہ پھر عمل بھی کریں۔ میں جناب قبلہ ڈاکٹر فیض احمد چشتی صاحب کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ گروپ بنایا ہے۔ عالم گروپ تو بنے ہوئے ہیں، بہت سارے گروپس ہیں مختلف ناموں سے، میرے اپنے 6-7 گروپ ہیں، لیکن اس کا رزلٹ آنا چاہیے قوم کے سامنے۔ گروپس کا کیا فائدہ ہے کہ آپس میں بس جناب ہیلو ہائے السلام علیکم وعلیکم السلام، کو اپنی تصویر بھیج دے، کو اپنی فلیکس بھیج دے، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد ایک بالکل واضح ہونا چاہیے، ایک نصب العین ہونا چاہیے، ایک اعلیٰ مقصد ہونا چاہیے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے۔ اگر ایویں لگ رہے ہیں تو بات ٹھیک ہے، پھر گروپ جہاں 200 پہلے تھا اب 201 ہو گیا، ٹھیک ہے، 202 ہو جائیں گے، 204 ہو جائیں گے، لیکن اس گروپ کو قائم کرنے کے خاص مقصد ہے کہ ایکا ہو، اتحاد ہو، یکجہتی ہو، وحدت ہو، اور کسی ایک کو تکلیف ہو تو ہم سارے فی الفور پہنچیں، جیب سے کرایہ بھی خرچ کر کے جانا پڑے پہنچیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی مسئلے ہوتے تو ہمیں عرض کرے جی ہم جناب اس کو پیسے بھیجیں گے کرایہ کے، حضرت آپ تشریف لائیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فقیر کے لائق کوئی بھی حکم ہوا انشاءاللہ چشتی صاحب، یہ آپ کا بھائی فرنٹ لائن پہ کھیلنے والا کھلاڑی ہے اور انشاءاللہ فرنٹ لائن پہ ہوگا۔